سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے بیعت عقبہ کا پہلا حصہ دیکھے تھے، پہلی بیعت عقبہ دیکھے تھے، جس میں مدینے سے 12 حضرات آئے تھے جن کے ساتھ بیعت لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ان لوگوں نے بہت زیادہ دین کی تبلیغ کی اور کافی گھرانے مدینے کے اسلام لے آئے تھے، اور پھر یہ دوسری بیعت عقبہ ہوئی، یعنی اب یہ حج کا ان لوگوں کا تیسرا سال تھا، اور نبوت کا 13واں سال چل رہا تھا جب یہ لوگ واپس حج کرنے کے لیے آئے۔ اور ان کے ٹوٹل مدینے سے، جیسے وہاں پہ مصعب بن عمیر اور کی کوششیں تھی، اور اسد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے وہاں پہ پورے مکے مدینے میں آلموسٹ ہر گھر میں مسلمان ہو چکے تھے، کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ مسلمان پھر باقی مشرکین کے ساتھ مل کر حج کرنے آئے تھے، ان کے ساتھ مشرکین بھی موجود تھے۔ اب حج کے دوران جاتے جاتے سفر میں یہ لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کب تک اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی خطرے میں چھوڑے رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ایسے پریشان خوفزدہ ہو کر رہیں گے، کیوں نہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چل لیں۔ جب ان لوگوں کے بیچ میں یہ سب بات چیت طے ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے پھر وہاں پہنچ کر دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ رابطہ قائم کیا، اور پھر سے ملنا طے ہوا، ان کی میٹنگ طے ہوئی۔ تو میٹنگ وہی 12 ذی الحجہ کو عقبہ کے میدان میں جہاں پہلی بیعت ہوئی تھی اسی گھاٹی میں ملنا طے ہوا، اور یہ ملنا 12 ذی الحجہ کی رات میں طے ہوا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب لوگ جمع ہوئے، پہلے ہم نے اپنے ارکان پورے کر لیے، اور جب سارے اپنے اپنے خیموں میں لوٹ آئے اور سو گئے، تو پھر ہم لوگ ایک ایک کر کے اپنے اپنے خیموں سے نکل کر جمع ہونا شروع ہوئے۔ رات کا آخری تہائی حصہ چل رہا تھا، اور ہم لوگ ایک ایک کر کے خیموں سے نکل کے اس گھاٹی میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ یہ لوگ کل 75 لوگ تھے ٹوٹل جو وہاں سے مسلمان آئے تھے، جن میں صرف 2 عورتیں تھیں، ام عمارہ نسیبہ بن کعب نسیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری تھی اسمہ بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب ایک گھاٹی میں جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پہ ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اور سارے عہد و باتیں طے ہونے کے بعد گفتگو کا آغاز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا، یہ کہہ کر کہ دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں فی الحال عزت سے ہے اور آپ کو حفاظت سے ہے، اگر آپ لوگ بعد میں وہاں لے جا کر ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں ابھی ہی چھوڑ دیں، اور ذمہ داری اگر نہیں اٹھا سکتے ہوں گے تو ابھی اس وقت ہی ذمہ داری سے بری ہو جائے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال تو عزت و حفاظت سے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پوری کی، تو اس کے بعد باقی لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گفتگو فرمائی، پہلے قرآن کی تلاوت کی، پھر اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب کی، اور پھر بیعت ہوئی۔ اب بیعت کس بات پر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پہ بیعت لی کہ چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنوں گے اور مانوں گے، چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنوں گے اور مانوں گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کروں گے، بھلائی کا حکم دوں گے، برائی سے روکوں گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کروں گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کروں گے، جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری حفاظت کروں گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بھی بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیجیے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت ہے، باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات کہہ ہی رہے تھے کہ پھر ابو الحسیم بن طحان کھڑے ہوئے اور ان کی بات کاٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے بیچ میں عہد و پیما ہے، ہم ان کی رسیوں کو کاٹ کے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات مانیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غلبہ ہو جائے گا، ظہور ہو جائے گا تو آپ اپنی قوم میں لوٹ آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ تبسم فرمایا اور کہا کہ نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہے، جس سے آپ جنگ کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یہ باتیں ان لوگوں کے بیچ میں طے ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں طے ہونے کے بعد پھر دوبارہ حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک بار کھڑے ہوئے اور پھر سے ایک بار تنبیہ کی کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ تو سارے مدینے والوں نے کہا کہ جی ہاں ہم، تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا، تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوں گی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد و پیما نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوں گی۔ اور سب نے اس وقت پھر یہ بات سن کر بیک آواز میں کہا کہ ہم مال کی تباہی، اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ تو سب نے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت لی۔ اور اس کے بعد اتنی تنبیہ کے بعد بھی یعنی پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر حضرت ابو حسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک بار تنبیہ کی، اور اس کے بعد اسد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے کم عمر تھے، انہوں نے پھر ایک بار کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے کہ اے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول اجر ہوگا۔ اب اتنی سب بات ہونے کے بعد بار بار یہ لوگ اٹھ کے تنبیہات کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ قوم کو اچھی طریقے سے سمجھا دینا اور اس بات کے لیے پریپئر کر لینا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ عہد و پیما کا مطلب کیا ہے کہ ان کو اپنے جان میں خطرہ ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں حفاظت کرنی ہے، اور وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور ان کی قربانیوں کا جذبہ دیکھیے کہ ہر ایک بندے نے، ہر ایک انسان نے وہاں موجود ہر ایک نے اس بات پہ راضی ہوا، ہر ایک نے عہد و پیما لیا، اور کوئی بھی بیعت سے پیچھے نہیں ہٹا، اتنی تنبیہات اور اتنے خطرات جاننے کے بعد بھی یہ ان کا جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد کو حالانکہ حضرت اسد بن زرہ نے حضرت مصعب کے ساتھ مل کر پوری یہ جو کام تھا انہوں نے مدینے میں ایک ایک کو دین کی دعوت دینے کا کام انہوں نے ہی بڑے اچھے سے کیا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ بیعت کی نوعیت کیا تھی، اسی لیے بار بار تنبیہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اچھے سے اپنی قوم والوں کو جانچ لے اور مینٹلی فزیکلی ان لوگوں کو پریپئر کر لے۔ اور پھر ہر ایک نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لی، اور جو دو عورتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زبانی بیعت لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں لیا تھا۔ یہ بیعت پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب تجویز کی، یعنی 12 سربراہ اپنی قوم کے لیے، انہوں نے ان 70 لوگوں میں سے 75 لوگوں میں سے پھر 12 لوگوں کو اور نکالا، جس میں سے خزرج کے اسد بن زرہ، عبداللہ بن رواحہ، برہ بن معرور، عبادہ بن صامت، سعد بن ربیع، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمرو، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو، اور اوس کے اسید بن خزیر، سعد بن خثیمہ، رفاعہ بن عبد المنذر، ان سب کو نقیب طے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے قوم کے جملے معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل تھے، یعنی ان 12 لوگوں کو کفیل بنایا، جس طریقے سے حواری ذمہ دار تھے قوم کے لیے، ویسے ان کو اپنی اپنی قوموں کا ذمہ داری سونپی 12 لوگوں کو۔ اور یہ جب باتیں طے ہوئی، ساری بات مکمل ہو گئی، تو اس وقت شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، اور شیطان نے آخری وقت میں پہاڑی کے چوٹی پہ کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دیا کہ اے قریش کے لوگوں، اور شیطان نے وہاں پہ ان کی عہد و پیما سن لیا اور شور کرنے لگا گھاٹی پہ کھڑے ہو کر کہ اے عرب کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، دیکھو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے، اور اپنے ساتھ بہت سارے بے دیندار لوگوں کو یہاں جمع کر کے تم سے لڑائی کے لیے جمع کر رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گھاٹی کا دشمن ہے، اور تم سب فوراً اپنے اپنے خیموں میں لوٹ آؤ۔ اور پھر مدینے کے انصار صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، ہم ان پہ ابھی حملہ کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کا ابھی حکم نہیں آیا ہے، تم لوگ اپنے اپنے خیموں میں واپس لوٹ جاؤ۔ حالانکہ یہ خبر قریشوں کے کانوں میں تو پہنچ گئی تھی، پھر یہ لوگ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ان کے خیموں کی طرف آئے دوسرے دن آ کر ان لوگوں سے پوچھنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے ہمارے جو ساتھ کے ہمارے
قبیلے کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے ساتھ عہد و پیما کیا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو. اور یہ باتیں انہوں نے مشرکین سے پوچھی، جو ان کے ساتھ مشرکین آئے تھے، اور مشرکین کو تو شروع سے اس بیعت کی کچھ خبر ہی نہیں تھی. تو انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا قریشوں کو کہ نہیں، ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے. اور اس میں سے جو عبداللہ بن سلول جن کا ذکر ہم نے منافقت والی جو آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں، وہاں پہ بھی ہوا تھا کہ سب سے پہلا منافق تھا عبداللہ بن سلول. تو وہ مشرک تھا اور اس نے کہا کہ نہیں، بالکل میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اگر میرے قبیلے میں ایسی کوئی بات ہوتی تو پہلے مجھ سے پوچھا جاتا. اور ان کو یقین آ گیا. اور جو مسلمان وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ بس چپ سادے رہو. تو انہوں نے نہ ہاں کہا اور نہ کہا، انہوں نے ہاں اور نہ کچھ بھی نہیں کہا. اور قریش مکہ پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے، لیکن ان کو یقین نہیں ہوا. تو پھر آخر جا کے ان کو کنفرم پتہ ہی چل گیا کہ نہیں، ان لوگوں کے بیچ میں عہد و پیما ہوا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جائیں گے. تو یہ جیسے ہی یہ لوگ واپس نکل گئے حج سے ان کے قافلے نکل کے مدینے کی طرف لوٹنے لگے، تو پھر ان لوگوں نے اپنا پورا جتھا لے کر ان کا پیچھا کیا. اور سب تو نکل گئے تھے، بس سعد بن عبادہ اور منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں پکڑ میں آ گئے. منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی تیز رفتاری سے نکل گئے اور سعد بن عبادہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، ہاتھ پیر باندھ لیے. لیکن پھر وہاں پہ معتم بن عدی اور حارث بن حرب وہاں پر آئے اور کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کے جو بزنس کے قافلے جاتے تھے ان کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پناہ دیتے تھے. تو ان کو چھوڑنے لگایا اور اس طریقے سے ان لوگوں کو پھر چھوڑا نہیں. تو مدینے والوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے حملے کا ارادہ ملتوی کیا اور اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آئے. لیکن وقت کے ساتھ ان کے دلوں میں جوش و خروش کم نہیں ہوا، بلکہ اور زیادہ جوش خروش، اور اپنے جو دینی بھائی جہاں مکے میں تھے اور جن کے اوپر بہت ظلم ہو رہا تھا، ان کے لیے ان کے دلوں میں اور محبت اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک نے اتنی بڑھا دیا کہ یہ دن رات تڑپتے تھے اپنے ان مکے کے بھائیوں کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور اس طریقے سے پھر ہجرت کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کے لیے اچھے دنوں کا آغاز شروع ہوا.